طوفان نوح وہ قیامت خیز طوفان تھا جس نے زمین پر ہر شے کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ اور بلند و بالا عمارتیں ڈوب گئی تھیں۔ دنیا کی پوری آبادی مٹ گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس طوفان کی خبر کیسے ملی اور ان کی کشتی میں کون لوگ سوار تھے؟ کشتی میں جانوروں کا ایک ایک جوڑا کیوں رکھا گیا تھا؟ آج سے لاکھوں سال پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی اولاد اس دنیا میں بڑھتی گئی۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کفر اور شرک میں پڑ گئی اور اپنے ایک خدا کو بھول بیٹھی۔ انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی اور بتوں کی صورت میں کئی خدا بنا لیے، یہاں تک کہ عبادت گاہوں اور ہر گھر میں بت رکھا جانے لگا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا گیا۔ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات بھول چکی تھیں۔ چنانچہ اس گمراہی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے کہا کہ میں اس خدا کا پیغام تم لوگوں تک لے کر آیا ہوں جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ اگر تم اس شرک اور گناہوں سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں کسی بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا اور یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم اس نصیحت سے باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ آپ نے لاکھ کوششیں کی مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان میں چند غریب لوگ آپ پر ایمان لائے جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی اور کہا کہ جن کی قسمت میں ایمان لانا لکھا تھا وہ ایمان لے آئے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو آپ ان کے لیے غم نہ کریں۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے انہیں طوفان کے ذریعے غرق کرنا لکھا جا چکا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ جیسے ہی آپ کو حکم ملا آپ کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ لکڑیوں کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے اور لکڑیوں سے تختہ بنانا شروع کر دیا۔ مگر وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہ کشتی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں نہ تو کوئی دریا ہے اور نہ ہی سمندر ہے، تو کیا یہ کشتی زمین پر چلے گی؟ جب طوفان کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لو اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لو۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ہر طرف سے پانی کی لہریں اٹھنے لگیں اور آسمان سے بہت تیز بارش ہونے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قیامت آ گئی ہے۔ طوفان نوح کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ زمین پر آپ کے بیٹے کنعان سمیت ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا اور کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ رہی سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے، جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طوفان کی بلند لہروں کے اوپر تیرتی رہی۔ اس کشتی کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا۔ روایت کے مطابق اس کشتی میں 80 افراد اپنے کنبے سمیت سوار تھے۔ زمین خشک ہونے پر حضرت نوح علیہ السلام جبل جودی سے نیچے اترے اور ایک بستی تعمیر فرمائی جس کا نام سمانین رکھا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔